औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम पढ़ने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, उसमें आज हम पढ़ेंगे फतह के बाद। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब तमाम मुशरिकों को गड्ढे में डाल दिया गया तो हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गड्ढे के एक किनारे पर आ खड़े हुए। वो वक्त रात का था। बुखारी और मुस्लिम की रिवायात में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वा में फ़तह हासिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम पर 3 रात क़याम फरमाया करते थे। तीसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया। वहाँ से कूच करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ उस गड्ढे के किनारे खड़े होकर उन लाशों से मुखातिब हुए और फरमाया, ए फलां बिन फलां और ए फलां बिन फलां, क्या तुमने अल्लाह और उसके रसूल का वादा कितना सच्चा था देख लिया? मैंने तो उस वादे को सच पाया जो अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के नाम भी लिए। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उतबा बिन रबिया, ए शेबा बिन रबिया, ए उमैया बिन खल्फ, ए अबू जहल बिन हशाम, तुम लोग नबी का खानदान होते हुए भी बहुत बुरे साबित हुए। तुम मुझे झुठलाते थे जबकि लोग मेरी तस्दीक कर रहे थे। तुमने मुझे वतन से निकाला जबकि दूसरों ने मुझे पनाह दी। तुमने मेरे मुकाबले में जंग की जबकि गैरों ने मेरी मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुर्दों से बातें कर रहे हैं जो बेरूह लाशें हैं। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसको तुम लोग इतना नहीं सुन रहे, मगर ये लोग अब जवाब नहीं दे सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की खबर मदीना मुनव्वरा भेज दी। मदीना मुनव्वरा में फतह की खबर हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लाए थे। उन्होंने ये खुशखबरी बुलंद आवाज़ में यूं सुनाई, ए गुरोहे अंसार, तुम्हें खुशखबरी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती और मुशरिकों के कत्ल और गिरफ्तारी की। कुरैशी सरदारों में से फलां फलां कत्ल और फलां फलां गिरफ्तार हो गए हैं। उनके मुंह से ये खुशखबरी सुनकर अल्लाह का दुश्मन काब बिन अशरफ यहूदी तैश में आ गया और उन्हें झुठलाने लगा। साथ ही उसने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बड़े बड़े सूरमाओं को मार डाला है तो ज़मीन की पुश्त पर रहने से ज़मीन के अंदर रहना बेहतर है, यानी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। फतह की खबर वहाँ उस वक्त पहुंची जब मदीना मुनव्वरा में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी वफ़ात पा चुकी थीं और उनके शौहर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और वहाँ मौजूद सहाबा इकराम उनको दफन करके कब्र की मट्टी बराबर कर रहे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात की इत्तला दी गई तो इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है,
شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔ فتح کی خبر سن کر ایک منافق بولا، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھی شکست کھا کر تتر بتر ہو گئے ہیں اور اب وہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر آئے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر خود سوار ہوتے، مگر یہ زید ایسے بدحواس ہو رہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، او اللہ کے دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ لینے دے، پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کسے فتح ہوئی اور کسے شکست ہوئی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صفرا کی گھاٹی میں پہنچے تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس مال میں 150 اونٹ اور 10 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان، ہتھیار، کپڑے اور بے شمار کھالیں، اون وغیرہ بھی اس مال غنیمت میں شامل تھا۔ یہ چیزیں مشرک تجارت کے لیے ساتھ لائے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرک کا قتل کیا، اس مشرک کا سامان اسی کو ملے گا، اور جس کسی نے کسی مشرک کو گرفتار کیا وہ اسی کا قیدی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال میں سے ان لوگوں کے بھی حصے نکالے جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا تھا، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھیں اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیچک نکلی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے پاس بطور محافظ چھوڑا تھا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا اور عالیہ والوں کے پاس چھوڑا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالا جنہیں جاسوسی کی غرض سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ دشمن کی خبر لائیں۔ یہ لوگ اس وقت واپس لوٹے تھے جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ شخص قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا تھا۔ اسی طرح کچھ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم فرمایا۔ یہ بھی بہت فتنہ پرور تھا۔ اس نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکنے کی کوشش بھی کی تھی، اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں سجدے کی حالت میں دیکھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، مکہ سے باہر میں جب بھی تجھ سے ملوں گا تو اس حالت میں ملوں گا کہ تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے اور پھر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں لوگ مدینہ منورہ کے باہر نکل آئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا استقبال کر سکیں اور فتح کی مبارکباد دے سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو شہر کی بچیوں نے
دف بجا کر استقبال کیا۔ وہ اس وقت یہ گیت گا رہی تھیں جس کا ترجمہ ہے: ہمارے سامنے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ دوسری طرف مکہ معظمہ میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی۔ خبر لانے والے نے پکار کر کہا: لوگو، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے، ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے، اور قریش کے سرداروں میں سے فلاں فلاں بھی قتل ہو گئے، اور فلاں فلاں گرفتار کر لیے گئے۔ یہ خبر دہشت ناک تھی۔ خبر سن کر ابو لہب گھسٹتا ہوا باہر آیا۔ اسی وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا: میرے نزدیک آؤ اور سناؤ کیا خبر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کا باب یہیں پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔